السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک اور مسعود موقع نصیب فرمایا کہ ہم عید الاضحیٰ منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور اس موقع پر نماز عید الاضحیٰ ہم ادا کرنے والے ہیں۔ بزرگ اور دوستو، پہلے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز 8:15 پر ہے۔ انشاءاللہ ٹھیک 8:15 پر ہی جماعت کھڑی ہو جائے گی، اس میں 1 منٹ کی بھی تاخیر انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اب میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تمام سامعین اس گفتگو کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگ اور دوستو، اس موقع پر مجھے آپ کی خدمت میں عید الاضحیٰ کا پیغام پیش کرنا مقصد ہے کہ یہ عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے صرف 2 عیدیں مقرر فرمائی ہیں، ایک ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ۔ آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر رمضان کے ختم پر مقرر فرمائی گئی ہے، اور عید الاضحیٰ حج اور قربانی کی مناسبت سے مقرر کی گئی ہے۔ اور یہ دونوں عیدیں ایسی ہیں جس میں ساری دنیا کے مسلمان شریک ہیں اور اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر، اپنے خیالات، سوچ وغیرہ کو نظر انداز کر کے عید کے اس موقع پر، عید کی اس مناسبت سے سبھی لوگ عید مناتے ہیں، عید کی خوشیوں میں ایک دوسرے کو شامل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پہنچاتے ہیں۔ تو بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو عید الاضحیٰ، جس کو اردو میں ہم عید قربان یا قربانی کی عید کہتے ہیں، یہ مقرر فرمائی گئی ہے، اور یہ موقع ایسا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر مدعو کیا ہے، بلایا ہے، یعنی حج بیت اللہ کے لیے اللہ کے لاکھوں بندے اور بندیاں پہنچ چکے ہیں، اور وہاں جا کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے خاص تقرب کی دعا کر رہے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، زبان سے بھی عمل سے بھی۔ اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عرفات، مزدلفہ اور رمی جمار اور طواف میں مشغول ہیں۔ ایسے موقع پر بقیہ ساری دنیا کے مسلمان عید مناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عید نصیب فرمائی۔ اس مناسبت سے ہم کو چاہیے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عید کے موقع پر جو ہمیں پیغام دیا ہے اور اس عید کے ذریعے جو ہمیں ہدایت ملتی ہے، اس ہدایت کو تھوڑا سا ہم سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی مسلمان غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ عید کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دیا جاتا ہے۔ یہ عید قربانی ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ اس عید میں باری تعالیٰ نے ہمیں جو 2-3 پیغامات دیے ہیں، ان میں سب سے پہلا پیغام تو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا جذبہ۔ یہ سب سے بڑا پیغام اس عید کے موقع پر ہمیں دیا گیا ہے۔ ہم میں ہر وہ مسلمان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی توفیق دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، یا جو صاحب نصاب تو نہیں بنا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فضل کا معاملہ فرمایا، تو اس نے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ایک چھوٹے جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا، یا ایک بڑے جانور میں شریک ہو کر ان شرکاء کے ساتھ اس نے قربانی ادا کی۔ تو ہم اس بات پر غور کریں کہ کیا صرف جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کا نام ہی قربانی ہے؟ کیا صرف بڑے جانور میں شریک ہو کر اپنا فرض اپنی گردن سے اتار دینے کا نام ہی قربانی ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھ جیسا ایک ناقص انسان جب اس بات پر غور کرتا ہے تو فوراً قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ ہمارے قلب و دماغ سے ٹکراتی ہے۔ باری تعالیٰ نے اس میں سورہ حج میں فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ ہرگز نہیں پہنچتا۔ جو لوگ عربی داں ہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لن کے معنی ہوتے ہیں نفی تاکید، یعنی کوئی چیز ہرگز نہیں ہوگی، یعنی قربانی کا گوشت اور قربانی کے جانوروں کا بہا ہوا خون یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہیں پہنچتا، ہرگز نہیں پہنچتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جانور کو قربان کرنے کا حکم کیوں دیا؟ جیسا کہ بعض ذہن رکھنے والے جدید تعلیم یافتہ لوگ جن کو مسلمانوں کی دنیاوی اصلاح کی فکر تو خوب ہے، وہ لوگ یہ رائے پیش کرتے ہیں کہ بجائے لاکھوں جانور ذبح کرنے کے اسی پیسے کو اکٹھا کیا جائے، کوئی یونیورسٹی کھولی جائے، کوئی کالجز کھولے جائیں، کوئی کارخانہ کھولا جائے۔ مسلمانوں کی دنیاوی معیشت کی فکر میں وہ بہت ساری اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے تو پھر جانور کو قربان کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ اس جواب پر اگر غور کریں تو پتہ چلے گا جانور کو قربان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مسلمان سے قربانی مانگی جا رہی ہے، طلب کی جا رہی ہے۔ صرف جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے کا نام قربانی نہیں ہے، یہ تو قربانی کی ایک علامت ہے۔ ہم سے، آپ سے، ساری دنیا کے مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے، یہ مانگا جا رہا ہے کہ جہاں جب جیسے موقع پر جو بھی قربانی تم سے مانگی جائے گی، یہ بھی جو بھی قربانی کا تقاضا تمہارے سامنے ہوگا، اس تقاضے پر عمل کرنے کا نام در حقیقت یوم عید ہے، اضحیہ ہے، یوم الاضحیٰ ہے، یا قربانی کی عید کا یا قربانی کا پیغام ہے۔ اگر ایک ناقص مسلمان مجھ جیسا یہ سمجھ لے کہ میں نے جانور کی قربانی تو کر دی، ذمہ داری پوری ہو گئی، پھر اس کے بعد احکامات اسلامیہ پر عمل کرنے میں اگر مجھ سے کبھی میرے وقت کی قربانی، میرے جذبات کی قربانی اور میرے مال کی قربانی، میرے اوقات کی قربانی، میری جان کی قربانی، افراد خاندان کی قربانی مانگی جا رہی ہے تو ہم اس کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں، تو ہم نے قربانی کا فلسفہ سمجھا ہی نہیں۔
قربانی کا مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالی ہر موقع پر اسلامی احکام پر چلنے کے ہر موڑ پر کسی بھی طرح کی قربانی ہو اس قربانی کو پورا کرنے کا حکم دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے۔ یہی ہے قربانی کا اصل فلسفہ۔ یہ کیسے ہوگا؟ اگر ہم مسلمان ہیں اور یقیناً مسلمان ہیں تو ہم سے میٹھی نیند کی قربانی مانگی جاتی ہے۔ وہ اس طرح پر کہ ہم رات میں تھکے ہوئے ہیں، دیر سے اپنے گھر پہنچے ہیں، بہت دیر تک دعوت میں ہم نے خوب وقت ضائع اور برباد کیا ہے، صبح گھر پہنچے ہیں، صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے گھر پہنچے ہیں، نیند کا شدید تقاضا ہے، مؤذن اذان میں آواز لگا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم نے قربانی کو سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا۔ اگر ہم نے قربانی کے فلسفے کو سمجھ لیا تو مؤذن کے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لبیک کہتے ہوئے مسجد کو حاضر اگر ہم ہو چکے ہیں اور آنے کے لیے آمادہ ہیں، تیار ہیں، میٹھی نیند کو ہم نے قربان کر دیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ میں نے اور آپ نے قربانی کے فلسفے کو سمجھ لیا۔ اسی طرح پر دوپہر کے وقت میں ہم مصروف ہیں، مشغول ہیں، کوئی کاروباری ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی زراعت پیشہ ہے، اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہمیں اپنے وقت کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ ایک تاجر محسوس کرتا ہے کہ اگر میں 20-25 منٹ تک اپنی دکان بند رکھوں گا تو مختلف قسم کے گاہک آئیں گے اور چلے جائیں گے، میرے کاروبار کو، میری تجارت کا نقصان ہوگا۔ تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم نے فلسفہ قربانی کو سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ اگر ہم نے قربانی کے فلسفے کو سمجھ لیا تو ہمیں وہ دو چار گاہک اور خریداروں کی یا کسٹمرز کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اگر فکر ہوگی تو اللہ کے حکم کی اطاعت کی فکر ہوگی، ہم فوراً دکان کا شٹر ڈالیں گے اور مؤذن کے اذان کے جواب میں حاضروں کہتے ہوئے مسجد کو آ جائیں گے۔ اگر اس طرح کا تقاضا اور ایسا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو چکا ہے تو گویا کہ ہم نے فلسفہ قربانی کو سمجھ لیا ہے۔ اسی طرح موجودہ حالات، موجودہ ماحول مسلمانوں کے لیے نہایت صبر آزما ہے۔ اس ملک میں جگہ جگہ ہم سے ہمارے جذبات کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ ہمیں مختلف قسم کی تکلیفیں، مختلف قسم کی پریشانیوں کا قدم قدم پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہمارا ناقص ذہن اور ہمارا کمزور ایمان اگر ہمیں ایسے موقع پر پھسلاتا ہے، ڈگمگاتا ہے اور شیطان کے وسوسوں سے ہم پھسل جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے قربانی کے تقاضے کو یا قربانی کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر ایمان پر، عمل صالح پر عمل کرنے کے سلسلے میں، عمل صالح پر چلنے کے سلسلے میں کسی طرح کے ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہم نہیں ڈرتے، لا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کسی ملامت گزار کی ملامت سے اندیشہ نہیں کرتے، انہیں کسی کے اعتراضات کرنے سے، کسی کے طنز کسنے سے، کسی کے برا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ احکامات اسلام پر مکمل عمل کرتے ہیں۔ تو یقیناً سمجھ لیجئے کہ ان نیک بندوں نے فلسفہ قربانی کو سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا ہے، کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ خیال ہے، یہ گمان ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور اب تک تمہارے سامنے وہ حالتیں نہیں آئی ہیں جو حالتیں تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، کہ ان کو پریشانیوں نے گھیر لیا اور تکالیف نے انہیں جھنجھوڑا، اور ان کا یہ حال ہو گیا
وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اور انہیں ہلا دیا گیا، پھسلا دیا گیا، پریشان کر دیا گیا، اور انہیں تکالیف اور مصیبتوں میں گھرا دیا گیا، گویا کہ تکالیف کی چکی میں ڈال کر انہیں پیسا گیا۔ لیکن اس وقت میں رسول اور ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، باری تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اللہ کی مدد قریب ہے، آنے والی ہے، تم سے آزمایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا کیا مسلمان صرف یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کہہ لیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، بات ختم ہو گئی، دنیا میں ان پر نصرتوں اور رحمتوں کی بارش ہوگی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی اور جنت ملے گی؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انہیں آزمایا جائے گا، انہیں مصیبتوں اور مشکلات میں مبتلا کیا جائے گا، صبر آزما حالات سے انہیں گزرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر اللہ کی مدد کا وہ انتظار کریں گے۔ اسی وجہ سے میرے دوستو، اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات ہمارے لیے انتہائی پریشان کن ہیں، ہم جو ہے ایمان کو بچا نہیں سکتے، اعمال پر عمل نہیں کر سکتے، اور مسلمان ایسے حالات میں ایمان کا سودا کرنے پر تیار ہیں اور راضی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے قربانی کو سمجھا ہی نہیں۔ قربانی صرف رسم ہوگی اگر ہم نے اس کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، جیسے کہ دیگر مذاہب باطلہ کے اندر، دیگر غلط طریقوں کے اندر کسی نہ کسی انداز میں اپنے معبود باطلوں کے سامنے جانور کی بلی دینے کا یا کسی اور طریقہ، کسی اور انداز کا طریقہ رائج ہے، اسی طرح کی ایک رسم ہو جائے گی اگر ہم نے اس کے تقاضے پر عمل نہیں کیا اور اس کے فلسفے کو نہیں سمجھا۔ خلاصہ یہ ہے میرے دوستو، قربانی کا فلسفہ در حقیقت ہے ہی یہ کہ ہمیں مختلف موقعوں پر ہر قسم کی قربانی طلب کی جائے گی، ہر قسم کی قربانی سے ہمیں واسطہ پڑے گا۔ اس موقع پر ہم جانور کی جو ہے رگوں کو ذبح کرتے ہوئے، اس کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے یہ عہد کریں، پختہ وعدہ کریں کہ اے پروردگار، جس طرح پر آپ کے حکم پر میں نے اس وقت جانور کو ذبح کیا ہے، میں نے تھوڑے سے مال کو خرچ کر کے ایک جانور خریدا اور ذبح کیا، اسی طرح زندگی کے ہر موڑ پر جب بھی مجھ سے کسی بھی طرح کی قربانی مانگی جائے گی، طلب کی جائے گی، میں حاضر ہوں اور اس قربانی پر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں قربانی کس کی یادگار ہے؟ ان برگزیدہ باپ بیٹے جو اللہ کے نیک بندے خلیل اور ذبیح علیہ السلام کی یادگار ہے کہ باپ نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے میں آمادگی ظاہر کی اور بیٹے نے اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ تو جب ہم ان نیک اور ان برگزیدہ بندوں کی یادگار مناتے ہوئے جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس پر آمادہ اور تیار رہنا ہوگا کہ چاہے مال کی ہو، چاہے اولاد کی ہو، چاہے جذبات کی ہو، چاہے اپنی جان کی ہو، ہر قسم کی قربانی کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پیش کریں گے۔ اور ہندوستان کے موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آگے چل کر ہم سے اس طرح کی کچھ قربانیاں ہو سکتا ہے کہ طلب کی جائیں، مانگی جائیں اور ان کا تقاضا ہمارے سامنے آئے، تو ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹائیں، ایک قدم بھی ہم جو ہے نہ پلٹیں، بلکہ جس قربانی کا ہم سے تقاضا ہوگا اس قربانی کے لیے تیار ہوں گے، آگے بڑھیں گے۔ ہمارے اکابر نے، صحابہ اکرام نے، اولیاء اللہ نے اس دین کو بچانے کے خاطر جس طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ اس تاریخ اور ہسٹری میں جانا مقصود نہیں، ورنہ جو وقت کافی نہیں ہوگا، لیکن کیا آپ نہیں جانتے حضرت یاسر اور سمیہ کا واقعہ؟ کیا آپ نہیں جانتے حضرت خبیب کا واقعہ؟ کیا آپ نہیں جانتے حضرت بلال کی قربانیاں؟ کیا آپ نہیں جانتے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں؟ اگر ہم جانتے ہیں اور یقیناً مسلمانوں کا بچہ ان قربانیوں سے واقف ہے تو ہم اپنے آپ پر غور کریں، کیا ہم نے کبھی ایسی قربانی پیش کی ہے؟ اگر کی ہے تو ہم نے اس طریقے کو رائج کر دیا
اور اس دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کے سلسلے میں جو بھی قربانی ہم سے طلب کی گئی ہم اس پر آمادہ اور تیار ہو گئے۔ اگر ہم نے ایسی کوئی قربانی پیش نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر ہمارے لیے قربانی طلب کی جائے اور ہم اس قربانی پیش کرنے میں کھڑے اتر جائیں تو ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ کی رضا پہ نصیب ہوگی۔ اور اس کے بعد میں ابھی حدیث آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کی وسعت دی ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ مقصد یہ ہے کہ قربانی ہر اس آدمی کو جو کھاتا پیتا ہو صاحب نصاب ہو کرنا ضروری ہے، اور ساتھ میں ابھی جیسے کہ میں نے تقاضا آپ کے سامنے عرض کیا رکھا کہ اس تقاضے پر چلنے کا عہد کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک مختصر سے آدھے منٹ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں حلال جانور میں بعض اعضاء وہ ہوتے ہیں جنہیں کھانا ناجائز ہے، حرام۔ بہت سارے اعضاء ہیں 6 7 8 ان میں سے تو کوئی نہیں کھاتے، لیکن ایک عضو ہے جس کو بعض مسلمان مرد احباب شوق سے کھاتے ہیں، اسے ہم اپنی زبان میں کپورے کہتے ہیں۔ دیکھیے کپورے کھانا حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ فقہ کتابوں میں مکروہ تحریمی کا لفظ ملتا ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب حرام، اس میں اور حرام ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف لفظ کا فرق ہے۔ قرآن مجید میں جس کے تعلق سے روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، اس کے لیے حرام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حدیث میں جس سے روکا جاتا ہے اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ عمل کرنے میں اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا کپورے بالکل نہیں کھانا چاہیے، قصائی کو بھی نہیں دینا چاہیے، کسی غیر مسلم کو، کسی پڑوسی کو، کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ وہ جو ہے ایسا ہی ہے جیسا کہ کچرا، اس کو جو ہے پھینک دینا چاہیے، ضائع کر دینا چاہیے۔ بس اس مختصر سی گفتگو کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس عید کو خوشیوں والی بنائے اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور قربانی کے تقاضے کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔